نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئی تو اس رات کو بیدار رہا کرو اور صبح کو روزہ رکھا کرو۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا بیدار رہا کرو تو پھر کسی کو سونا نہیں چاہیے، بیدار رہنا چاہیے۔ اور بیداری کا مطلب نہیں ہے کہ بندہ بس جاگتا رہے، تاش کھیلتا رہے، اس کے علاوہ نہیں گناہ والے کام کرتا رہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا رہے کہ میں بیدار ہوں، صبح روزہ رکھوں گا۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ سو جائے۔ لہذا بیداری کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے ہوئے رات گزارے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے رات گزارے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزارے، نوافل پڑھتے ہوئے گزارے، اور سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہوئے رات گزارے۔ وہ اللہ اللہ کرے، درود پاک پڑھے، عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر فکر میں رہے۔ اللہ پاک نے اس رات اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں، تو کچھ ایسی باتیں کی جائیں جس بات سے ہمارا دل نرم ہو جائے۔ قرآن پاک، قرآن مجید کی 2 آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ جس طرح تم کسی سے ڈرتے ہو، ڈرنے کا حق ہوتا ہے، وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کچھ لوگوں سے، اور فرمایا کہ جب وہ ڈر رہے ہوتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا وہ احساس خود بیان کر دیا ہے۔ فرمایا کہ جب تم کسی سے ڈرتے ہو تمہیں اس کا احساس ہوتا ہے، تم کتنا ڈرتے ہو، پھر تم کوشش کرتے ہو تم وہ کام نہ کریں جس سے تم لوگوں کے یعنی لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ فرمایا کہ اب غور کریں، جو لوگ قانون سے ڈرتے ہیں وہ اشارہ نہیں توڑتے۔ مثال ہے کہ جو لوگ قانون سے ڈرتے ہیں وہ اشارہ نہیں توڑتے، کچھ بھی ہو جائے انہیں پتا ہے کہ یہاں اشارہ توڑیں گے تو کچھ نہ کچھ ہمیں پریشانی اٹھانی پڑے گی، یعنی سزا ملے گی یا ہمارا چلان کٹا جائے گا۔ جہاں انہیں فکر نہ ہو، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اشارہ بھی توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے مجھ سے بھی اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو رب سے دنیا میں ڈر، توجہ کریں جو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب سے دنیا میں ڈر جا، یعنی بندہ دنیا میں، فرمایا کہ دنیا میں رہ کر دنیا کی جتنی بھی مصروفیات ہیں، فرمایا کہ اپنے رب سے ڈر جا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اپنے رب سے دنیا میں ڈر جا جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تجھے ڈرائے گا نہیں بلکہ اپنی رحمتوں کے چھائے میں جنت میں ڈالے گا۔ اپنی رحمتوں کے سائے میں رب تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ فرمایا کہ یہاں ڈر، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے حساب ہی جنت داخل کر دے گا۔ لیکن ڈر اس طرح کہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، خشیت اور خوف کا بیان ہے۔ یہاں ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو، اور کچھ جگہ پر فرمایا کہ جو میرے علم والے بندے ہیں ان کے بارے فرمایا کہ ان کے دلوں میں میری خشیت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ یعنی قرآن نے ایک جگہ کہا ڈرو اور خوف کا لفظ استعمال فرمایا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، فرمایا کہ جو میرے حضور کھڑے ہونے ڈرے، فرمایا کہ میں انہیں 2 جنتیں عطا کروں۔ جو اللہ کے حضور کھڑا ہوئے اور ڈرے، اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے، یا اللہ بڑا گنہگار ہو، یا اللہ بڑا گنہگار ہو، یا اللہ مہربانی فرما، بڑا ہی گنہگار ہو، اور ساری زندگی دنیا کی وجہ میں آ کر میں گمراہ ہو گیا، مولا میں تیری نافرمانیاں کرتا رہا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بس اللہ کے حضور کھڑا ہو اور اتنا اللہ کا خوف ہو ڈر جائے، رب فرماتا ہے میں اسے 2 جنتیں عطا کروں، 2 جنتیں عطا کروں۔ خوف بھی اور خشیت بھی، ان دونوں کا معنی ایک ہی ڈرنا ہے۔ جب آپ علماء لغت کو پڑھیں
تو عربی جاننے والے لوگوں کا مطالعہ کریں تو انہوں نے یہی لکھا ہے، ان دونوں کا معنی ڈرنا ہے، لیکن جب صوفیہ کی بات کریں، اللہ کے جو نیک بندے صوفیہ کرام ہیں جو قرآن اور سنت کی روح کی تفسیر کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں خشیت اور خوف میں فرق ہے۔ فرمایا فرق ہے، یہ نہیں ہے کہ الگ الگ ہے۔ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ خوف ہوتا ہے اپنے گناہوں کا، جو میں نے گناہ کیے ہیں، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا تو مجھے بڑا خوف آتا ہے، مار پڑے گی، سزا ملے گی، یہ خوف ہے۔ ایک آدمی نے زندگی میں حرام کا مال اکٹھا کیا ہے، زندگی میں اس نے بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، رشوت کا کاروبار کرتا ہے اور تول میں ہیرا پھیری کرتا ہے، اپنے مال میں ملاوٹ کرتا ہے، کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، اگر دودھ کا کاروبار کرتا ہے ملاوٹ کرتا ہے، اسی طریقے جو بھی بندہ کرتا ہے اگر دنیا میں وہ ملاوٹ والا کام کرتا ہے، حرام کرتا ہے، اب اسے خوف ہے، اللہ کا خوف ہے کہ اگر پکڑے گئے تو سزا ملے گی۔ لیکن جو اللہ والے ہیں جو علم والے ہیں، یا مثال سنیں کہ ایک بندہ شرابی ہے، شراب میں زندگی گزار رہی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، چوری کرتا ہے یا چوری کرواتا ہے، گنہگار ہے، وہ ڈرتا ہے کہ اگر پھنس گیا تو کیا بنے گا، سزا ملے گی، یہ خوف ہے۔ اور یہ خوف ہے اور خشیت یہ ہے، ایک آدمی سارا دن روزہ رکھے، توجہ کرے میرے بچے خشیت ہے یہ ہے کہ بندہ سارا دن روزہ رکھے، نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنی یاد میں رکھتا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے، یہ خشیت ہے کہ جو گناہ سے ڈرے وہ خوف ہے اور جو رب کی ناراضگی سے ڈرے وہ خشیت ہے، جو کہے کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، یعنی نیک کام بھی کرے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، رمضان شریف کی بھی پابندی کے ساتھ رکھتا ہے، ساری زندگی عبادت اور ریاضت میں گزارے اور اپنا کاروبار ایمانت کے ساتھ کرے، ایمانداری کے ساتھ کرے، یعنی حلال کمائے، اپنی اولاد کو حلال کھلائے اور حلال ہی جمع کرے، حلال ہی اکٹھا کرے، اور پھر اگر مالدار ہے وہ ساری زندگی اپنی یعنی پورا محاسبہ کرتے، جتنا ہی اس کے پاس یعنی اسباب زکوٰۃ بھی ادا کرے، عشر بھی ادا کرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یہ خشیت ہے کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، شاید میرے عمل قبول ہی ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بادشاہ تھا، ایک غریب کی بیٹی اسے پسند آ، اس نے عزت کے ساتھ اس سے شادی کر لی، وقار کے ساتھ بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے مقدر پر رش کرتا تھا کہ میری بیٹی کو بادشاہ نے پسند کر لیا ہے۔ بادشاہ نے، شہزادے نے رشتہ بھیجا تو وہ غریب آدمی راضی ہو گیا، وہ تو اپنی بیٹی پر کی مقدر پر رش کر رہا تھا کہ میری بیٹی بادشاہ کو پسند آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جو غریب تھی اب وہ شہزادی بن گئی، 20 کنیز یعنی نکرانیاں ہیں، اس عورت کی خدمت کرنے پہ لگی ہوئی ہیں، اس کا ہر حکم ماننے کو تیار ہے، لیکن وہ بی بی صبح کو بھی روتی اور شام کو بھی روتی۔ اس سے کسی نے پوچھ لیا، بی بی تو روتی کیوں ہے؟ 20 نکرانیاں ہیں، گھر میں سکون ہے، فرمایا روتی کیوں ہے؟ وہ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ ملا ہے میں اس قابل نہیں تھی، کہ جو کچھ ملا میری اوقات نہیں تھی، جو کچھ ملا میں اس قابل نہیں تھی، کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے میں اس قابل نہیں تھی، میں ڈرتی ہوں کہ میرا سر کا سائیں نہ ناراض ہو جائے، مجھے اپنی اوقات یاد ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، حضور علیہ السلام کی امت کی اولیاء، صوفیاء، صحابہ، اہل بیت، یہ لوگ جب روتے تھے تو اس لیے نہیں روتے تھے کہ آج دوپہر کو چینی میں ملاوٹ کر کے آئے ہیں، اس لیے یعنی رات کو رو رہے ہیں، اس لیے نہیں روتے تھے، آج یعنی 15-20 لاکھ یعنی رشوت کا مال بینک میں جمع کروایا ہے تو کل قیامت کے دن اگر پکڑے گئے تو کیا بنے گا، اس لیے نہیں روتے تھے۔ نہ، میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں،
اے اللہ تو نے بڑا کچھ عطا فرمایا ہے. سنیے اے اللہ، بس وہ اس لیے روتے تھے اے اللہ تو نے بڑا کچھ عطا فرمایا ہے، کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جانا، کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جانا. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جعفر صادق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جناب حضرت داؤد طائی کی ملاقات ہوئی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے داؤد طائی یار میری بخشش کی دعا کر دینا. سنیے ذرا کہ میری بخشش کی دعا کر دینا، رب مجھے معاف کر دے. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے امام صاحب آپ تو حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، میں نے دعا کرنی ہے، آپ نے میرے لیے کرنی ہے. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ رو پڑے، کہنے لگے تو نہیں کرنی ہے، اس لیے تجھ سے دعا کرا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ مجھے کہیں کہ میں کس طرح آیا ہوا تھا اور کس طرح کا بن کے آیا ہوں. میرے لیے دعا کرنا، جتنا بڑا ہوتا ہے فرمایا اتنا بڑا رب سے ڈرتا ہے. فرمایا کہ جتنا یعنی اللہ کو کسی بندے کو مرتبہ دے دے نا دنیا میں، کتنی عزت دے دے، لہٰذا اتنا ہی وہ اللہ سے ڈرے. یعنی بندے کو اللہ تعالیٰ 2 ٹائم کی روٹی ملتی ہے، یقین کرو اللہ کو سکون نہ مل جاتی وہ بھی آدمی. جس بندے نے سکون نہ 2 مل، تو جس بندے نے اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت زیادہ مال بھی عطا کر دے، یعنی بہت زیادہ زمین بھی عطا کر دے، زمانے میں عزت بھی عطا کر دوں، لہٰذا کتنا ڈرنا چاہیے. امام جعفر صادق رضی اللہ فرمان لگے، فرمایا کہ جتنا اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے، میں فرمایا اتنا ہی وہ زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. قربان جائے. آپ فرمانے لگے دعا کر جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی خشیت زیادہ ہوتی ہے. گناہ گار کو اپنے گناہ پر رونا ہی نہیں آتا، وہ تو روتا ہے، بچہ نہ ہو تب روتا ہے، وہ تو روتا ہے. فرمایا کہ پیسے نہ ہو تو تب روتا ہے، وہ اس وقت روتا ہے جب اس کا مال چلا جائے، جب کوئی نقصان ہو جائے، جب بندہ پریشان ہو جائے اس وقت روتا ہے. لیکن اللہ والے اس وقت روتے جب سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی اللہ سے ڈرتے کہ کہیں ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو دنیا کے لیے روئے گا تو کیا میرے لیے نہیں رو سکا؟ جو رب کے بندے ہوتے انہیں اللہ کہتا ہے تو دنیا سے بے نیاز ہو جا. جو رب کے بندے ہوتے ہیں اللہ انہیں فرماتا ہے تو دنیا سے بے نیاز ہو جا. تیری آنکھ سے جب بھی آنسو ٹپکے میرے لیے ٹپکے یا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹپکنا چاہیے. تمام اولیاء صوفیاء آج تڑپ رہے ہیں، روحیں ان کی. کیا وجہ تھی کہ نمازیں کم رہ گئی تھی؟ کیا وجہ تھی کہ روزے کم تھے یا فرائض ادا نہیں کرتے تھے؟ لیکن سب کچھ کرتے تھے، لیکن پھر بھی رب سے ڈرتے تھے کہیں ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے. قربان دیں. آؤ صحابہ کرام کی شان سنیں. جناب حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتے اتنا رویا کرتے تھے کہ 7ویں صف میں آپ کے رونے کی آواز آتی. اللہ اکبر. ہم لوگ 7ویں صف میں ان کے رونے کی آواز جاتی تھی، ہم لوگ بن کے بیٹھ گئے. ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہماری حیثیت کیا تھی اور رب کریم نے ہمیں نوازا کتنا ہے. آپ پڑھیں، کتابیں پڑھیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان راستہ بدل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا عمر جب تک دنیا میں رہے گا دوزخ کو تالا لگا رہے گا. قربان جائیں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام کو بلایا، فرمایا چل میرے عمر کی شان بیان کر، چل میرے عمر کی شان بیان کر. جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگر اللہ مجھے 950 سال عمر دے پھر بھی میں عمر فاروق کے فضائل بیان کروں تو عمر کی شان میں نہیں بیان کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے ابو بکر کے بارے میں بیان کرو. عرض کی یا رسول اللہ
ابو بکر کی بات اس سے بہت آگے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان بیان کر رہے ہیں, حضور علیہ السلام ان کی عظمت بیان کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے تھے, تم نے دیکھا ہے میری کتنی عظمت ہے. وہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ, فرماتے ہیں عمر کی بڑی شان ہے. عمر کے پاس جب بھی کوئی جاتا کہتے عمر آپ کا کیا مقام ہے, تو سنیے جواب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کوئی پوچھتا ہے جناب آپ کا کیا حال ہے, آپ فرماتے ہیں تو میرے مقدر ہیں, میری بہن نے قرآن سنایا اور در رسول تک مجھے پہنچایا گیا, ورنہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا. کبھی جناب حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ کا بازو پکڑ کر سیدنا فاروق اعظم وہ ہستی جن کے بارے میرے کریم آقا فرماتے ہیں میرا عمر جس رستے سے گزر جائے شیطان رستہ بدل لیتا ہے, میرا عمر جب تک دنیا میں زندہ ہے فرمایا کہ دوزخ کو تالا لگا رہے گا. اتنی عظمت اور شان کے مالک ہے جس کے بارے جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا اگر 950 سال مجھے زندگی دی جائے میں عمر کی شان بیان کروں میں نہ بیان کر سکوں گا. عمر کی شان پھر بھی زیادہ ہے, لیکن وہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں علی تو نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا. اے مقام اور مرتبہ, اور پھر بھی اللہ کا ڈر کہ کتنے میرا رب ناراض نہ ہو. یار ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے, کتنا ہمارے اندر خوف ہونا چاہیے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شان بیان کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ابو بکر نے بڑے احسانات کیے ہیں, میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے. ابو بکر کا نہیں چکایا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ تو ہی سے بدلہ دے دے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کوئی پوچھتا ہے ابو بکر آپ کا کیا حال ہے, آپ فرماتے ہیں مجھ سے میرے اندر کا عالم نہ پوچھو. اگر قیامت کے دن اعلان ہو گیا کہ سارے لوگ بخشے گئے ہیں ایک باقی بچا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے اکیلا ابو بکر ہی نہ بچ جائے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ اکیلا ابو بکر ہی بچ نہ جائے جو نہ بخشا گیا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے خشیت سے کانپتے ہوئے رو رہے ہیں, تڑپتے ہیں حضور علیہ السلام کے غلام اولیاء اللہ صوفیہ کرام رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خدا کے ڈر سے. جو جتنا مالک کو جانتا ہے اتنا ہی کانپ رہا ہے, جتنا اپنے رب کو جانتا ہے, جتنا اللہ تعالیٰ کی عظمتیں اور شانیں جانتا ہے. میرا رب بڑا کریم ہے, میرا رب بڑی عظمتوں اور شانوں کا مالک, لہذا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. جس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہے رب کو جانتا ہی نہیں ہے. اسے کیا خبر اس کا جلال کتنا ہے, اسے کیا خبر اس کا عذاب کتنا بڑا ہے, تو کیا جانے. ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کا بڑا عذاب شدید ہے. اور میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں جب وہ پکڑتا ہے تو بڑا سخت پکڑتا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی کی شان سنیں, 3 بار میرے کریم آقا نے فرمایا تو جنتی ہے, تو جنتی ہے, تو جنتی ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے 3 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جنت کی بشارت دی. حضرت عثمان سے نے فرمایا میرا عثمان گلی سے گزرے تو فرشتے بھی ان کا حیا کرتے ہیں. جناب عثمان غنی ان کا مقام کیا ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جن کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں دے کر کہا عثمان میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی, ایک کے بعد دوسری انتقال کر جاتی, میں ساریاں تیرے نکاح میں دے دیتا. وہی عثمان غنی جب قبر پر کھڑے ہوتے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں
अपने अंदर यानी खौफ पैदा करो, रब का डर पैदा करो। जरा गौर करो, हम अपने सामने कब्र को देखते हैं, अपने हाथों के साथ कब्र को जनाब खोलते हैं, अपने हाथों के साथ कब्र बनाते हैं, कब्र के ऊपर खड़े हो जाते हैं। देखें कि हमारा उस वक्त हमारा क्या हाल होता है, हमारे अंदर क्या रब का खौफ होता है, क्या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क होता है, क्या हमारी उस वक्त आखिरत की तरफ याद होती है या दुनिया की तरफ याद होती है। कोई कहता है जल्दी जल्दी मिट्टी डालो, कोई कहता है, कोई कुछ मशवरे देता है, कोई कुछ कहता है कि कब्र बड़ी छोटी है, लेकिन जो निकालने वाले वो कहते नहीं नहीं पूरी है कब्र, लेकिन कोई कुछ कहता है। वजह क्या है? हमारे अंदर खौफ नहीं है, हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत है। अगर खुदा का खौफ होता, अगर हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होती, हम कब्र पर खड़े होते, हमारे आंखों से आंसू जारी होते। सुनिए हज़रत सैयदना उस्मान गनी का मकाम सुने। आप कब्र पर खड़े हो जाते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम के वसाल के बाद आंखों से आंसू जारी हैं, गाड़ी सारी आंसू से भर गई है, रोते ही जाते हैं। गुलाम कहते हैं उस्मान रोना हमें चाहिए जिनको कोई बशारत नहीं है। आपको तो हजूर अलैहिस्सलाम ने 3 बार बशारत दी है, उस्मान तू जनती है, उस्मान तू जनती है, उस्मान तू जनती है। जरा जाग देखो सुभान अल्लाह, कि मैंने लाई रखिया तो तुसी सुत्ते ही रहे। सुभान अल्लाह की रखो, अल्लाह सलामत रखे। कुर्बान जाए मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, सुनिए जवाब। हज़रत उस्मान गनी फरमाने लगे, जिस मुस्तफ़ा करीम ने मुझे जन्नत की बशारत दी है 3 मरतबा, उस रसूल ने फरमाया था कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। सोचता हूँ अगर रब करीम ने उस्मान से हिसाब पूछ लिया, हिसाब कैसे देना, ये बात तो जनाब अबू बकर और उमर उस्मान गनी के की है, और जिसे शेर खुदा कहते हैं। सुनिए बात, इंशाल्लाह हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के बाद एक तो वाक़या सुनाना है, उसके बाद फिर दुआ हो जाएगी। जाग देखो सुभान अल्लाह। अगर ईमान ताज़ा हो गया तो एक दफ़ा और क्या चाहिए, कुर्बान जाए जिसे शेर खुदा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अली और मैं 2 नहीं, मैं अली हूँ और अली मुझसे है। जिनको मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाया मन कुन्तु मौला फअलियुन मौलाहु, फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मौला अली शेर खुदा, रब इनको वो दर्जा दिया गया। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा उठे और नमाज का वुज़ू किया, और जब मुसल्ले की जानब जाने लगे, कुर्बान जाए हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के चेहरे पर आंसू हैं, आंसुओं के कतरे हैं। कुर्बान जाए डर रहे हैं, इतने डर रहे हैं, आंसू हज़रत मोहतरमा आंसू बारिश की तरह गिरने लगे। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े, अब्बा जान क्या हुआ? फरमाया हसन डर रहा हूँ कि मालिक की बारगाह में जा रहा हूँ, कहीं मालिक मुझसे नाराज ही ना हो जाए, कहीं अल्लाह नाराज ही ना हो जाए, अल्लाह नाराजगी की वजह से मेरी तरफ नजर रहमत ना फरमाए। मैं इस वजह से डर रहा हूँ कहीं अल्लाह मेरे ऊपर नजर रहमत ना करे, कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं अल्लाह नाराजी की नजर से ना देखे। हम लोग इतने दलेर हैं, इतने अक्लमंद हैं, इतने गुनाह पीछे हैं, पहाड़ हैं, लेकिन मजाल ही नहीं आंखों से एक कतरा आ जाए। इतनी बड़ी बातें सुनते हैं लेकिन दिल में खौफ नहीं उतरता, आंखों में आंसू नहीं आते। ये दलेर हो चुके हैं, सुबह शाम गुनाह करते, नमाज नहीं पढ़ते। हम कहते कोई परवाह नहीं, लेकिन नमाज को छोड़ना कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। मेरे करीम आका ने फरमाया जिसने एक नमाज को छोड़ा बिला उज़र छोड़ा, मेरे महबूब ने फरमाया तहकीक बेशक उसने कुफर किया। एक नमाज छोड़ने वाला कुफर कर रहा है जो सारी नहीं पढ़ता। लेकिन गौर करें, जो सारी पढ़ते थे नमाजें भी मेरे मुस्तफ़ा के पीछे पढ़ते थे, कुरान हजूर पढ़ते थे, हजूर का चेहरा देखते थे।
میرے محبوب علیہ السلام کے جلوے دیکھنے والے، میرے محبوب علیہ السلام کی باتیں سننے والے، چہرہ مصطفیٰ دیکھنے والے، وہ دہا کا چہرہ دیکھنے والے، اتنا دل میں خوف تھا. لیکن قربان جائیں آج ہم غور کریں اپنے اوپر. قربان جائیں ابو طریق مرتضیٰ شیر خدا کا واقعہ ہے بڑا زبردست. آپ میں ایک باغ میں کام کر رہے ہیں اور باغ کا جو مالک تھا یہودی تھا. آپ ظہر کے بعد آئے تو اثر پہلے جانے لیں، نماز سے پہلے آپ 2 کلو کھجوریں ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں. اس نے مشورہ دیا کہ اثر سے والے ٹائم بہت کیا، یعنی 1 گھنٹہ پڑھا ہے، آپ تھوڑا سا اور کام کر لیں، اوور ٹائم لگا لیں. آپ نے فرمایا کہ یہ اتنا کافی ہے، مال اتنا مال ہے کافی ہے. اب اس نے مشورہ دیا کہ اگر جائز جمع کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے، اگر جائز حلال جمع کر لو تو لہذا کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے. آپ نے جواب دیا، فرمایا کہ 2 کلو کھجوریں ہیں، یعنی جتنا بھی مال ہے، فرمایا کہ آدھی امام حسن اور امام حسین کے لیے اور امام حسین کی اماں کے لیے، اور فرمایا کہ آدھی جو مدینہ شریف کے یتیم بچے ہیں، اے چیز تے غور کرو یار، اللہ نے دیتا ہے میں تے یتیماں دا خیال کیتا کرو. آدھی بیادری جی ویکھا کرو کہ یہ بیوہ ہو گئی ہیں، بچے چھوٹے، خیال کیتا کرو. اپنے محلے دی خیال کیتا کرو. اپنے محلے جی ایسے اپنے پورے گاؤں دے وچ ایسے غریب ہیں جنہاں دے جناب روٹی بڑی مشکل میں پک رہی، ایک ٹائم سالن بھی نہیں پکدا. ہاں جی، ساڈا اسلام کی کہندا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ گوشت دے وچ میں، حضور نے فرمایا تے صحابہ کرام تعلیم دتی پانی زیادہ پا لے کرو، ٹھیک ہے نا. حضور نے فرمایا کہ چلو بوٹیاں آپ کھا لو، شوربہ ہم سائے کرے بھیج دے. ہاں جی، سرکار نے فرمایا دیکھو میں کالی تے لے آوے، لہذا گوشت پائی تے لے آوے تو غریب ویکھے. ہاں جی، تے انہیں دل چاہے کاش میرے کو پیسے ہوتے تو میں بھی آدھے بچے کو کھلا دا، یا کسی غریب دے بچے ویکھے جنہوں نے مہینہ ہو گیا اپنے والد کو کہا کہ بھائی سانو بھی گوشت کھلا دیتا کرو، انہیں دل کی گزرے گی. اے اپنا اسلام ہے، ان چیزوں سے غور کرو. سب کچھ اتنے آیا، کچھ نال نہیں جانا. حضور بابا فرید الدین گنج مسکور رحمۃ اللہ فرماندے کہ نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دنوں دا میرا پھر دنیا مٹی دی جائے. کچھ نہیں نال جانا. اچھی چیز جانی، اچھے اخلاق جانے، ہمدردی جانی. تیرے پچھو 2 بچے یتیم ہی رو پے میں کہ ساڈا بڑا خیال رکھتا کہ بیڑا پار ہو جاتا، ایک غریب ہی رو پیا. کیسی زندگی ہے کہ اگر ساڈے گھر دے وچ ساڈا ابا جی بیمار ہے، ساڈا بھائی بیمار ہے، ہاں جی، یا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، سانو پرواہ ہی نہیں. اسی سارا دن جناب چوکا ہی گزار دیواں گے، وہ بھاویں گھر جتنا مرضی پریشانی. ہمدردی نہیں. ہمدردی ہے کہ ہر وقت والے بھائی بھائیاں دی بھائی ہوں. والدین تو بڑا مقام کو نہیں. تیری والدہ 4 بھائی تے بھائی صبح شام رو رہی ہے، بیٹا بیٹا پکار رہی ہے، تے اج تیرے کو ٹائم نہیں ہے گا، لیکن کل قبرستان جانا پڑے، کل قبرستان جانا پڑے. آج تیرے کو وقت نہیں. آج تم بابے اماں دی گلاں چنگیاں نہیں لگدیاں. اماں نے کوئی اچھی گل کہی تھی تو سمجھدا نہیں اماں بابے دا مقام اور مرتبہ کی. ہاں جی، لیکن تو دل دکھا رہی ہے. لیکن اس رات بھی میرے محبوب نے فرمایا کہ جڑا ماں نو دکھان والا دل دکھان والا، والد نو رلان والا ہے، والدہ نو رلان، فرمایا کہ اس رات دی بخشش نہیں ہوے گی جتنی جڑے ماں باپ نو راضی نہ کرے. میں اکثر کہندا ہوں کہ جڑے باہر ٹر پیندے نا پیراں دی بڑی خدمت کرتے ہیں، جناب دانے پیش کر رہے ہیں، جناب بڑے بڑے نذرانے پیش کر رہے ہیں، بابا جی نے دبا رہے ہیں، بابا جی دعا کر دیو امتحان پاس، بابا جی دعا کر دیو جی مینوں رشتہ مل جاوے. ہاں بابا جی دعا کر رہے ہیں، بس 1000 روپیہ لئی آ، سارا کچھ کر رہے ہیں. او بھائی تو باہر دے پیر نو منا رہی ہیں، جتنی دیر گھر دے پیر نو نہ مناوے گا باہر دا نہیں منے. گھر جو تو اماں دے جناب بدتمیزی نہ بولیں، اماں دی جناب دل دکھاویں، بابے دا دل دکھاویں، تو کہ باہر دے پیر راضی ہو جائے کدے بھی نہیں ہو سکتا. امام غزالی نے فرمایا کہ میں آدھی زندگی تجربہ کیتا ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے ذلیل ہوتے مرا ہے. اور فرمایا کہ بھی تجربہ کیتا ہے کہ جڑا ماں باپ کے قدموں چ بہن والا ہے نا، ہر مشورہ ماں باپ کو لین والا ہے. فرمایا کہ رب نے دنیا کی عزت عطا فرمائی. ہاں جی، اس واسطے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ. یقین کرو وہ ماں باپ آج تڑپ رہے ہیں، انہوں نے آج تھوڑی ضرورت ہے. بھائی آج تڑپ رہے ہیں، آج دنیا تو چلے جان گے، پھر یاد آئے گا یار بھائی بڑا اچھا سی، ساڈا والد بڑا اچھا سی، ساڈا دوست بڑا اچھا سی. لیکن اج احساس کر لو، لیکن ساری قوم یہ چیز سمجھتی نہیں. جدو کوئی چلا جائے گا ادو قدر کا پتہ چلے گا. ہاں جی، لیکن قربان جائیے انہوں کو سارے اعمال سی، لیکن پھر بھی اللہ تعالی کی بارگاہ کھڑے ہوتے سی، ڈرتے سی. سارا سرمایہ سی لیکن پھر بھی ڈرتے سی، پھر بھی اللہ کی بارگاہ شکر کرتے سی.
میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرمان لگے، فرمایا کہ میں اس واسطے کر رہی ہوں کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، قربان جائے، اتنا خوف۔ محمود غزنی عیال کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، محمود غزنوی کا عیال کے ساتھ بڑا ہی پیار اور بڑی محبت، اکثر آپ کو تحفے دیا کرتا ہے۔ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ کچھ لوگ یعنی حسد کرنے والوں نے حسد کیا اور کہا محمود تو اسے تحفے دیتا ہے، یہ جنگل میں اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے اور تیرے خلاف یعنی علیحدہ فوج تیار کر رہا ہے، اور وقت آئے گا یہ تجھے چھوڑ کر علیحدہ یعنی بادشاہی کا دعویٰ کر دے گا۔ محمود غزنوی کہنے لگا کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، مجھے یقین ہے وہ ایسا نہیں کرے گا، وفادار ہے۔ لیکن لوگوں نے بڑا زیادہ برگلایا، لوگ پریشان کر دیتے، بندے خراب کر دیتے۔ یاد رکھو گھر کی لڑائی ادو ہی ہوتی جب تیسرا فریق پہنتا ہے، میاں بیوی کی لڑائی ادو ہوتی جب تیسرا شیطان بڑھ جاتا ہے۔ اور شیطان نے شیطان کی ماں کو مارنا چاہیے۔ یہ گل بڑی تو میں زبردست سنا رہی ہوں لیکن تو سمجھ نہیں آتی۔ ہمیشہ دیکھو کہ سارے گھر فساد کون پا رہا ہے، چیک کرو، تیسرا بندہ ہی پا رہا ہے۔ بیادری ایک ہی ہوتا چنو یا کیا بات، بڑی شان ہوتی، سارے کوئی کسی نے ادھر مار رہی ہے، کسی نے ادھر مار رہی ہے، ہاں جی، تے اسی سمجھتے نہیں، اسی انہوں جفے پا رہے ہو، یہ بڑا ساڈا احساسی ہے جناب، ہاں جی صاحب جی نمازی، لیکن اندروں تو میں کھپے تھوڑے لائی کر حقیقت کئی بیادریاں گر کر اجڑ گئی، فساد لڑائی۔ کدے بھی ایسا بندے دے بھروسہ نہ کرو کہ جیڑا تانوں کچھ کہے اودے کچھ کرے، ایسا بندہ کدے بھی تہاڈا وفادار نہیں ہوئے گا، وہ جناب شیطان ہوئے گا۔ میں آج تجربے کی گلاں دس رہی ہوں، قرآن حدیث پڑھ کے تھوڑا ادھر سمجھا رہی ہوں کہ تھوڑا زیادہ ذہن بناؤ، وسیع کرو۔ اللہ اکبر۔ لیکن بات سنیں، بات زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اچھا، محمود غزنوی کہنے لگا اچھا یہ میرے خلاف ہے، نہیں علیحدہ منصوبے بنا رہی ہے، یعنی اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے۔ لوگ کہنے لگے اچھا یہ اثر کے بعد جنگل میں جاتا ہے، جنگل کی طرف رخ کرتا ہے۔ محمود پیچھے پیچھے جنگل میں گیا۔ جب ایاز پہنچا تو ایک جھونپڑے میں آیا جو پرانا جھونپڑا تھا، اس کے اندر ایاز گئے، دروازہ کھولا، اندر چلے گئے۔ مجھے بڑا غصہ آیا، یہ محمود کہہ رہے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا۔ محمود کہنے لگے مجھے بڑا غصہ تھا کہ ہر بات مجھ سے پوچھ کر کرتا ہے، لیکن ایاز اندر گئے اور میں نے غصے کے ساتھ دروازے کو کھٹکایا۔ ایاز نے دروازہ کھولا، باہر آئے، میں نے کہا پیچھے ہٹ، ایاز پیچھے ہٹے تو میں اندر چلا گیا۔ محمود کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو میں نے اس جھونپڑے میں ایک پرانا کرتا دیکھا جو لٹکا ہوا ہے، دیکھا ٹوٹے ہوئے جوتے ہیں دیکھے، اور ایک چھوٹا سا ڈنڈا بھی دیکھا جو پرانا ہے، اور ایک مٹکا دیکھا، ایک پیالہ دیکھا۔ میں نے ساری تلاشی لی، مجھے کوئی اسلحہ نظر نہ آیا، چند ٹوٹی ہوئی چیزیں ملی۔ میں نے کہا ایاز کیا تو کہتا ہے؟ ایاز کہنے لگا بادشاہ تو ٹٹول کر دیکھ لے، یہی کچھ ہے جو میرے پاس ہے۔ اللہ، بادشاہ کہنے لگا لوگوں نے تیرے بارے مجھے خلاف کیا ہے، ورگلایا ہے۔ اب ایاز تڑپ کر رونے لگے، بادشاہ بھی رونے لگا۔ بادشاہ نے تڑپ کر رونے لگے اور کہنے لگے اے ایاز وجہ کیا ہے، اس جھونپڑے میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اب سنیے جواب۔ بادشاہ میری اوقات یہ ہے، بادشاہ میری اوقات یہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ جس دن تیرے پاس آیا تھا تو ٹوٹی ہوئی جوتی تھی، یہ کرتا پرانا اور پاٹا ہوا کرتا تھا، اور فرمایا کہ یہ سادہ سا ڈنڈا تھا، ایک پیالہ تھا، اور فرمایا کہ وہ سب چیزیں میں نے محفوظ رکھی۔ جب اس جھونپڑے میں آتا ہوں اثر کے بعد اور روتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور جوتا اپنے پیروں میں پاتا ہوں، تیری یہ اوقات ہے۔ اور جو کرتا ہے جو تو نے دیا ہے شہنشاہی والا، وہ اتار دیتا ہوں، یہ پرانا کرتا پہن کر کہتا ہوں میری یہ اوقات ہے۔
اور اپنے ہتھے ڈنڈا پکڑ کر کہتا ہوں ایاس جب تو آیا تھا بادشاہ میں تیرے پاس یہ کچھ تھا، آج تجھے اتنی عزتوں کے ساتھ بادشاہ نواز رہے، اتنی محبت کرتا ہے اور روزانہ تجھے تحفہ دیتا ہے، یہ تیری اوقات ہے۔ میں ہر شام آ کر یہاں پر اپنی اوقات یاد کرتا ہوں اور پھر مجھے روز رات کو میرا نفس کہتا ہے اس کا وفادار رہنا ہے۔ تو اس حال میں تھا جب آیا تھا، اگر پکڑا گیا پھر تجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے، پھر تجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے۔ اللہ اکبر، محمود غزنی سینے سے لگایا اور کہنے لگے آج تک تو بچا ہے تو اس لیے بچا ہے تجھے اپنی اوقات یاد ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، آج میں بھی آپ بھی غور کریں جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، کتنا رب نے نوازا ہے۔ اگر اولاد کی قدر پوچھنی ہے رب کعبہ کی قسم اس سے پوچھو جس کے پاس اولاد نہیں۔ اگر دولت کی قدر پوچھنی کسی غریب سے پوچھیں۔ رب نے اگر صحت دی ہے رب کعبہ کی قسم دور جانا نہیں پڑے گا، ساتھ ہی ہمارے ہمسائے ہیں بھائی جوید، اس سے پوچھیں کہ صحت کی کیا قدر ہے۔ آج تڑس رہی ہے، بندے بندے کو کہہ رہی ہے، تڑپ کر اپنے بھائیوں کو کہتا ہے، امام مسجد کو بلا کر یار کہو کہ رب مجھے شفا دے دے۔ اگر پوچھنی ہے صحت کی قدر اس سے پوچھو۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اگر رب نے تجھے یہاں دنیا میں عزت دی ہے اس عزت کے مطابق اپنے رب سے ڈرو، اپنے دل میں خوف پیدا کرو۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، مرنا ہے وہ سکندر بادشاہ جو دنیا پوری میں حکومت کرتا تھا، جس کے خزانوں کی چابیاں جانور اٹھاتے تھے، لیکن پھر بھی جو چابیاں ہیں خزانے کی وہ زیادہ ہوتی لیکن مال زیادہ تھا، جانور کم پڑ جاتے۔ اتنے بڑے خزانوں کا مالک، اتنی بڑی سلطنت کا مالک وہ دنیا سے چلا گیا۔ ہم نے بھی چلا جانا ہے لیکن دل میں خوف خدا لے کر جاؤ گے، مصطفیٰ کے ساتھ وفا لے کر جاؤ گے، یہ دنیا میں بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور کچھ نہ کچھ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ حضور بابا فرید الدین دی نہ گل سنا، حضور بابا فرید الدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا اور مرنے کے قریب تھا، اپنی والدہ کو وصیت کی کہ والدہ میں مرنے کے قریب ہوں، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ جب میں مر جاؤں میرے گل میں رسی ڈالنی، کہ میں اتنا گنہگار ہوں، میرے گل میں رسی ڈالنی اور کمرے کی چاروں طرف گھمانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، بس اس کی یہی سزا ہے، اس کی بس یہی سزا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ رات کو میرا جنازہ لے کر جانا، کہ میں بڑا گنہگار ہوں، اور فرمایا کہ ایک یہ کر دینا، تیسری میری وصیت ہے کہ جب میری قبر پر کھڑے ہو کر اماں جی دعا کر دینا، ماں کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، دعا کر دینا رب میری بخشش فرما دے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے غلاموں جو تو بہت زیادہ انہیں اصرار کیتا، آخری وقت سے والدہ راضی ہوگی کہ میرا بیٹا بڑی تقریب دے وچ، اماں جی راضی ہو گئی ہیں، میں کہ ٹھیک ہے بیٹا۔ حضور بابا فرید الدین فرماتے ہیں بس اس بچے نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ رسول، روح پرواز کر گئی۔ علماء کرام بیان، حضور بابا فرید الدین فرماتے ہیں کہ گل میں رسی ڈالی، بس ڈالنے لگی تو گھر کے کونے کونے سے آواز آئی، یہ تو ہمارا دوست ہے، دوستوں کے ساتھ یہ حال کریں گے۔ تو کہو گے کہ بابا فرید کی گل سنا جاؤ، بخاری شریف کی حدیث سنو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص مرنے لگا، اپنی اولاد کو وصیت کر دی، بیٹا جب میں مر جاؤں میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے دفنایا جائے، فرمایا کہ مجھے جلایا جائے اور میری راکھ کو ہوا میں اڑایا جائے۔ بیٹوں نے اس وصیت پر عمل کیا، میرے کریم آقا فرماتے ہیں اسے جلایا گیا، اس کی جو خاک ہے اسے ہوا میں اڑایا گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اللہ نے ہوا کو حکم دیا اسے جمع، زمین کو حکم دیا، پھر اسی صورت میں وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے اس طرح کیوں کیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ خود جاننے والا ہے۔ اب وہ کہنے لگا یا اللہ میں تیرے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں میں پھنس گیا، مجھ سے حساب لیا تو میرا کیا بنے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے غلاموں بس رب نے بخش دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے غلاموں جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں، والی من خاف مقام ربی جنت، اللہ کرم کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے۔ دیکھو میں آج وہ رات ہے، آج تیری اور میرے جناب دفتر اللہ کی بارگاہ پیش ہو،
ہاں جی اسی اس حالت میں ساڈے پیش اسی رب کی عبادت کرتے پے ہوئی اسی روزے دار ہوئی اس حالت میں ساڈے پیش ہوئے میرے محبوب علیہ السلام نے غلاموں اسی نیکی کرتے پے ہوئی ہاں جی اللہ دی بارگاہ ایک وہ ان کے حاضر ہی نہیں دیکھو میں اور جدو جناب مجرم نہیں ہوتا مجرم تے جج جو دل کرتا لکھ دیتا اسی طریقے ہوتا ہے تے جدو کہ آ جاتا ہے وہ آدھا قصور مان لینا جی میں گنہگار ہوں جی میں اے گناہ کیتا ہے اے گناہ میں کیتا ہے لہذا جو سزا ہوندی دے دیو جج کہنا جا تو معاف کیتا ہاں جی آج اللہ دی بارگاہ چاہ جو یا اللہ اسی گناہ کیتے ہیں یا اللہ اسی گناہ کیتے ہیں اور رب اتنا کریم ہو کہ جا معاف کیتا ہاں جی لیکن اسی سچے دل نہ یار کچھ کریے ویسے یار کچھ نہ کچھ اگے واسطے کر گل مختصر کرا کچھ نہ کچھ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 شخص یا بس آخری گل سمجھو 3 شخص سی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ سفر کرتے سی میں پہاڑوں کے وچ سفر کرتے سی فرمایا کہ آندھی آئی بارش آئی وہ 3 شخص میں غار دے اندر چلے گئے جب غار گئے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ایک چٹان آیا کہ اس نے آپ نہیں بالکل ہی نہیں دروازے دے ایسا فٹ ہویا کہ اندر اندھیرا ہی ہو ہن باہر نکلنا انہاں دا ناممکن سی اندر سی ہن اندر سمجھو موت سی کہ نہ ہو جناب دروازہ کھلے گا بس ظاہر ہے نہ ہٹے گا اتنا بس نہیں ہے لہٰذا انہوں نے اللہ دی بارگاہ گڑ گڑایا انہاں تینوں نے اپنی اپنی نیکی یاد کی تھی کہ جو اللہ دی رضا واسطے کی سی ہاں جی اللہ دی رضا واسطے کی سی جو اللہ تو ڈر تے نہیں نیکی کی سی میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ایک شخص سی بکریاں دا چراوا ان دا عمل کی سی کہ روزانہ جدو بکریاں لے کے آتا سی نا سب تو پہلے بچے بھی چھوٹے سی لیکن اپنے ماں باپ نے دودھ پیش کرتا سی پہلے اپنے بابے نے کاش ایسا ہو جائے گا ساڈے نوجوان بھی سمجھ جانا چاہیے جدو آیا انہیں آنا پہلے آدھے والدین نے دودھ پیش کرنا پھر اپنی اولاد وہ کہنے لگا یا اللہ تو بہتر جاننا ایک دن اس طریقے ہویا کہ میں نے باہر نہیں بکریاں واسطے نہیں زیادہ چارہ نہ ملا میں نے کافی لیٹ آیا جدو آیا تو میرے ماں باپ سو رہے سی لیکن میں دل چ نیت کر لی کہ پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کرنا ہے یہاں تک کہ میں دودھ لے کے اپنے والد کے کول سرانے کھڑا ہو گیا کہ ساری رات میری اولاد کے اندر ابا جی سانو دودھ دے دیں لیکن میں کہا پہلے اپنی والدہ نے دودھ پیش کرنا ہے اپنے والد نو پیش کرنا ہے یا اللہ تیری رضا واسطے عمل کیتا سی میں یا اللہ میں اپنی اولاد نو پلا سکتا سی لیکن تیری یاد دے وچ تیرے ڈر دے وچ میں اپنی اولاد نہیں پلایا پہلے ماں باپ نے پلایا اگر وہ تین میری نیکی پسند ہے تو یا اللہ سانو نجات عطا فرما میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جدوں دی دعا مکمل ہوئی میں تے انہاں نوں آسمان نظر آنا شروع ہو گیا پتھر تھوڑا سائڈ تے ہویا آسمان نظر آنا شروع ہو گیا ہن دوسرے شخص نے اللہ تعالی دی بارگاہ عرض کیتی کہ میری چاچا زاد بہن سی چاچے دی بیٹی سی لہذا میں برائی تے نہیں قادر ہو گیا